تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے فرمایا تجھے کیا بات ہے، تو جلدی سے کیوں نکل جاتا ہے؟ تو عرض کرنے لگا میرے آقا میں غریب ہوں، نادار ہوں، مفلس ہوں، مسکین ہوں، میں اکیلا نہیں، گھر والی موجود ہے، ہم غریب آدمی ہیں، ایک کپڑا ہے، یہ جو تہمند باندھے بیٹھا ہوں گھر والی کا دوپٹہ ہے، مجھے جماعت کی نماز کے لیے آنا پڑتا ہے، اس لیے جلدی چلا جاتا ہوں، میرے جانے کے بعد اسے کپڑا سر پہ لے کر نماز ادا کرنی ہوتی ہے، اور کوئی بات نہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا اس وقت میرے پاس بھی کچھ نہیں، جلدی ہی جا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو ہم پھر سے آپ کے لے کر حاضر ہوئے ہیں قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان۔ دوستو بیان بہت ہی شاندار ہے، بیان کو مکمل سنے گا، آخر تک چلے دیر نہ کرتے ہوئے بیان کو شروع کر لیتے ہیں۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 دن درختوں کے پتے چبا کر خدا کا قرآن پڑھا، آج تم لوگ مکھن کھا کر قرآن کریم نہیں پڑھتے۔ 2.5 برس تک صحابہ کرام نے، صحابیات نے شابیابی تعلیم میں درختوں کے پتے چبائے، 4 دن کے فاقے کاٹے، 8 دن کے فاقے گزارے، مگر دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی ترمیم نہ ہوئی، کوئی تنسیخ نہ ہوئی، کوئی رد و بدل نہیں ہوا۔ مکے والوں نے زور لگایا، مکے والوں نے مارا، صحابہ کرام کے قیمے تو بن گئے مگر دین کا سودا نہ کیا۔ آج مرد کیا کریں گے، آج جوان کیا کریں گے، آج ہوشیار لوگ کیا کریں گے؟ ہم سے تو مکے کی 90 سالہ بڑھیا حضرت نادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، کافروں نے پکڑ رکھا ہے، کئی آدمیوں نے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، کئی آدمیوں نے سر پکڑا ہوا ہے، اور نادیہ کی زبان پہ لوہا گرم کر کے داغ دے رہی ہے، اور جب داغ دیتے ہیں اس وقت بھی نادیہ آواز لگاتی ہے اللہ الصمد۔ اور مکے والوں تم مجھے ختم کر سکتے ہو پر میرے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ کیا کما کے لے جائیں گے ہم لوگ؟ اللہ کی عدالت میں کیا پیش کریں گے کہ ہم یہ سودا کما کر کے لائے ہیں؟ یہ ہماری نجات کا ذریعہ بننا چاہیے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو رنگ دیا، جو تعلیم دی، جو تربیت کی، صحابہ کرام نے اس کو خندہ پیشانی کے ساتھ قبول فرمایا۔ ایسے ایسے لوگ پیدا کیے۔ سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں او لوگوں، رب کائنات کی قسم ہے میں نے ساری زندگی میں، تمام عمر میں، ساری کی ساری حیاتی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تمام چیزیں ہمارے دماغوں سے رخصت ہو گئی اور ایسے بھولنے کی یاد تک نہیں۔ صحابی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غریب، نادار ہے، مفلس ہے، جماعت کی نماز ادا کرتا ہے، سلام پھرتے ہی فوراً دوڑ جاتا ہے۔ سارے صحابہ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ بڑا جلدی جاتا ہے، اسے کیا کام ہے؟ سبحان اللہ نہیں پڑھتا، الحمدللہ نہیں پڑھتا، اللہ اکبر بیٹھ کے نہیں پڑھتا، سلام پھرا نہیں اور یہ دوڑا نہیں، اسے کیا کام ہے؟ ایک دن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، آپ نے اشارہ کر کے بلا لیا، ادھر آ۔ ارے صحابہ تو وہ خوش قسمت انسان تھے، تمہیں تمہاری اماں بلائے گی، بہن بلائے گی، بیوی بلائے گی، ابا بلائے گا، یار بلائے گا، دوست بلائے گا۔ صحابہ وہ ہے جن کو کالی کملی والے بلایا کرتے تھے۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ، ارے ان لوگوں کی تقدیروں کو کیا کہو گے جو دن میں کئی مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا کرتے تھے۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے فرمایا تجھے کیا بات ہے، تو جلدی سے کیوں نکل جاتا ہے؟ تو عرض کرنے لگا میرے آقا میں غریب ہوں، نادار ہوں، مفلس ہوں، مسکین ہوں، میں اکیلا نہیں، گھر والی موجود ہے، ہم غریب آدمی ہیں، ایک کپڑا ہے، یہ جو تہمند باندھے بیٹھا ہوں گھر والی کا دوپٹہ ہے، مجھے جماعت کی نماز کے لیے آنا پڑتا ہے، اس لیے جلدی چلا جاتا ہوں، میرے جانے کے بعد اسے کپڑا سر پہ لے کر نماز ادا کرنی ہوتی ہے، اور کوئی بات نہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا اس وقت میرے پاس بھی کچھ نہیں، جلدی ہی جا۔ پہلے اس کی گھر والی گھر میں بیٹھی ملا کرتی تھی، آج چوکھٹ پکڑ کر باہر جھانک رہی ہے، دیر ہو گئی نماز کو۔ کیا بات ہوئی؟ آج نماز کو دیر ہو گئی۔ جب نماز دل میں گھر کر جائے، ایک وقت کی نماز چھوڑنا بھی آدمی کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے، کانٹے بچھ جاتے ہیں۔
اللہ میں یہ کہتا ہوں اگر نمازی ہو، نمازی نماز پڑھنے کا باقاعدہ شوق ذوق اور خشوع خضوع دل میں اتر گیا ہو کہ کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ 1 کروڑ روپیہ لے لے اور ایک وقت کی نماز نہ پڑھ، وہ کہے گا لعنت نہیں بھیجتا، مجھے 2 کروڑ نہیں چاہیے، میں اپنے رب کی حضور میں نماز ادا کروں گا۔ یہ ایسا ذوق ہے نماز کا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی آنکھیں آخری عمر میں خراب ہو گئی، ڈاکٹر آئے، طبیب آئے اور کہنے لگے آنکھیں ہم بنا دیں گے، درست کر دیں گے، مگر 3 دن تک سجدہ کرنے کی اجازت نہیں۔ ابن عباس نے فرمایا جاؤ جاؤ، مجھے ٹکرے کھانا منظور ہے، مجھے ٹھوکرے کھانا منظور ہے، مجھے محتاجی منظور ہے، مجھے یہ معذوری منظور ہے، پر میں ایک وقت تو کیا 1 رکعت کا 1 سجدہ بھی چھوڑنے کو تیار نہیں، مجھے نہیں چاہیے، ایسی آنکھوں کی ضرورت نہیں جو نماز سے مجھے منع کرتی ہے۔ صحابی نے بتایا نہیں کہ مجھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے، بتایا ہے۔ تیسرے چوتھے دن آپ نے کچھ غلہ کچھ کپڑا اس صحابی کے گھر میں بھیج دیا، تو سنبھال کے رکھنے کے بجائے عورت کہتی ہے کیا مدینے کے ہر غریب کے گھر میں اتنا غلہ گیا، آج سب کو اتنا کپڑا ملا؟ صحابی نے کہا نہیں۔ پھر کہتی ہے ہماری کیا خصوصیت ہے، ہمیں کیوں ملا، ہمارے یہاں کیوں آیا؟ آج صحابی نے بتا دیا کہ پرسوں پرلے دن جو تو مجھ پر ناراض ہوئی تھی اور برسی تھی، مجھے دیر لگ گئی تھی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا تھا، میں نے بتا دیا تھا، ہماری غربت کا حضور کو پتہ لگ گیا، اس لیے زیادہ بھیجا ہے۔ تو خوش ہونے کے بجائے کہ اب مال ہمارے یہاں زیادہ آیا کرے گا، حضور ہمارا خیال فرمایا کریں گے۔ یوں لکھا کہ یہ بات سنتے ہی دھڑام سے زمین پہ بے ہوش ہو کر گر پڑی اور کہتی ہوئی گئی قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش میں مر گئی ہوتی، میرا دنیا میں نام و نشان نہ ہوتا، میں ختم ہو گئی ہوتی، میں کیا زندہ رہ کر کروں، اور میری غربتیں اور میرے دکھڑوں میرے گھر سے نکل کر میرے آقا تک پہنچے، بجائے خوشی پہنچانے کے کالی کملی والے کو بھی میں نے غم دیا۔ ایک عجیب انداز تھا ان حضرات کی زندگی کا جو ان کو دربار رسالت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے ملا تھا، اور اس کی قدر کرتے کرتے آخری دم تک یہ لوگ اس پہ قائم دائم ہیں۔ ہمارے یہاں تو آخری دم تک تو کیا جوانی ساری بیت جاتی ہے، بڑھیپا یوں ہی گزر جاتا ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں آدمی بغیر کلمے کے مر رہا ہے، اور کلمہ تو کیا بلکہ گانا بجانا کرتے ہوئے لوگ مر رہے ہیں، ہوش نہیں ہوتا کسی کو، اور پھر بھی اللہ سے ڈر نہیں۔ ضلع جہلم میں ایک بہت بڑے ذمہ دار کو دشمنوں نے قتل کر کے دریا میں پھینک دیا، اسی سال کی بات ہے۔ لاش ہیڑ سے گزر کر نہروں میں پہنچی، سرگودے کے علاقے میں پولیس والوں کو خبر دی گئی کہ ایک لاش ہے، انہوں نے چک والوں کے ذمے لگا دی کہ تم نکالو اور دفناؤ کفناؤ۔ لاش نکال لی گئی، چمڑا گل چکا تھا، شکل بدل چکی تھی، اب بیوار سی لاش ہے۔ لاؤڈ اسپیکر تو اب چکوں میں بھی بہت لگے ہوئے ہیں، دیہاتوں میں بھی لاؤڈ اسپیکر کھلا اور اعلان ہوا، 5 پیسے 10 پیسے 2 4 آنے چھوٹے بچوں کے ہاتھ مسجد میں بھیجو، بیوار سی لاش ہے، کفن خریدنا ہے۔ چندہ دیا لوگوں نے، بچے لائے، کفن دیا، نماز جنازہ کی، دفن کر دیا۔ اگلے ہی دن پتا چلا کہ جس پہ چندے کا کفن پڑا 15 مربوں کا مالک تھا۔ ساری عمر کما کما کے مر گیا مگر گھر کا کفن بھی نہ ملا، نہ جانے کتنا کمایا، کتنا سنبھالا، کتنا جوڑا، کتنا اکٹھا کیا، آخری حال یہ ہے 2 گز کفن کا ٹکڑا بھی مقدر میں نہیں، اور بلکہ اللہ پاک نے اعلان کر دیا اور لوگوں تمہیں کفن نظر آتا ہے، آخرت کے حالات کا تمہیں علم نہیں، انا اعتدنا للظالمین احاط بهم سرادقها، میں نے ظالموں کے لیے، بے انصافی کرنے والوں کے لیے، بڑے بڑے مجرموں کے لیے میں نے ایسی جہنم تیار کر رکھی ہے جس کے چاروں طرف قناتیں بھی آگ کی ہے، اور جب پانی 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 پکارو گے وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، فرمایا ایسا پانی پلاؤں گا جس کو پینے سے اتڑیاں منہ کے بل باہر نکل آئے۔ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا ایسا پانی ملے گا جس کے پینے سے نیچے کا ہونٹ سوج کر پیروں کے انگوٹھوں پہ آ پڑے گا۔
اوپر کا لب سوچ کر کمر پہ جا پڑے گا. اور مسلم شریف کی روایت میں ہے، روایت انس لکھا ہے کہ جہنم میں ایک آدمی کا بدن 3 میل لمبا 3 میل چوڑا پھول کر سوج کر ہو جائے گا. کیا زندگی ہے اگر ایسا مرنا ہو آدمی کا، پھر تو گھاٹا ہی گھاٹا ہے. اتنے اولو العزم پیغمبر کا امتی ہو کر جس نبی نے یہ ارشاد فرمایا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو آدمی کثرت سے مجھ پہ درود پاک پڑھا کرے گا، جو آدمی کثرت سے درود شریف پڑھتا رہے گا پڑھتا رہے گا پڑھتا رہے گا، قیامت کے دن اس کے منہ سے کستوری کی خوشبو آئے گی. ایک اور حدیث پاک میں آتا فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعد آدمی مجھ پہ اتنا درود پاک پڑھے گا اتنا درود شریف پڑھے گا، قیامت کے دن اس گھبراہٹ والے دل اتنے بڑے مجمع میں خود اس کو تلاش کر کے حوض کوثر پہ لاؤں گا. عادت نہیں، درود شریف پڑھنے کی عادت نہیں پڑتی. جی عادت پڑی انہوں نے ساری زندگی اس کو نبھایا. جو اس چاشنی میں پڑ گئے اور لطف اندوز ہوئے انہیں مزہ آیا. مولانا جعفر تنیسری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، انگریزوں نے ہم کئی عالموں کو پکڑ کے بڑا مارا اور بڑی پریشانی دی، چمڑے ادھیڑ دیے، آخرکار ایک پنجرا بنایا، اس میں لوگ دار خار تار لگائے، مجھے اس میں بند کر دیا. فرماتے نہ میں کھڑا ہو سکتا تھا، نہ میں بیٹھ سکتا تھا، نہ میں سیدھا ہو سکتا تھا. میں نے ہر سانس میں درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، لمحہ بلمحہ پڑھتا رہا. اچانک مجھے چکر آیا، میں لوگ دار تاروں پہ گرا، ادھر مجھے امام الانبیاء کا دیدار نصیب ہو گیا. نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت. یہاں آیا نا درود شریف پڑھنے کا مزہ کہ درود پاک پڑھنے کا یوں لطف آیا کرتا ہے. مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میاں والی جیل میں غازی علم الدین سے ملنے کے لیے جب میں گیا تو میں نے سپرنٹینڈنٹ جیل سے کہا کہ ہمارا ایک قیدی ہے پھانسی کی کوٹڑی میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. تو سپرنٹینڈنٹ جیل کہنے لگا مولانا اسے قیدی نہ کہو، پچھلی رات اس کی کوٹڑی کی چھت سے لے کر آسمان تک میں نور کی ایک لاٹ دیکھتا ہوں. اور حضرت قاضی صاحب فرماتے تھے کہ جب میں غازی علم الدین سے ملا تو مسکراتا ہوا مجھے ملا اور میں نے پوچھا تیرا کیا حال ہے؟ کہنے لگا قاضی صاحب اگر میں اپنا حال بتا دوں دنیا میں 2 منٹ جینا پسند نہیں کرو گے، تم جینا پسند نہیں کرو گے اگر میں اپنا حال بتا دوں. اور وجہ یہ ہے کہ کوئی رات ایسی خالی نہیں جس رات کو مجھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ ہوتا ہو. میں ہر رات دیدار کرتا ہوں. کس طریقے سے درود شریف پڑھا. شاملی کا میدان ہے، مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ میدان جنگ میں میدان جہاد میں انگریز کا مقابلہ کر رہے ہیں، پیشانی میں گولی لگ گئی. ہاں ہم ان بزرگوں کے غلام ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے، جنہوں نے اللہ کا نام لے کر دشمنوں پہ حملے کیے ہیں. اور 1-2 دن نہیں، اور یہ 1-2 عالم نہیں، بلکہ چند دنوں میں دلی سے لے کر پانی پت تک، دلی سے لے کر غازی آباد تک، دلی سے لے کر میرٹھ تک اور چاروں طرف کے اطراف میں کوئی درخت ایسا نہ تھا، درخت نہیں کوئی ٹہنا ایسا نہ تھا جس ٹہنے پہ کسی عالم دین کی لاش نہ لٹکی. قربانی تو انہوں نے دی ہے. یہ تو کہ تمہارا ایک مزاج گندا کر دیا انگریز نے. ہوٹلوں میں، بیٹھکوں میں، کارخانوں میں بیٹھے کہتے ہو جی مولویوں نے پیرا گھڑک کر دیا. چلو مولوی نے فرق کر دیا تو تڑا لے. ساڑھے آج نے ملتانی میں مولوی لے کے بہ گیا، پھر میں گاسی بہ گیا تو کھلو جا. سارا الزام مولویوں کے ذکر کرے. بابو کا نام لیتے ہوئے ڈر لگتا ہے. اگلے دن مجھے ایک آدمی کہنے لگا کہ جی ہر مولوی تقریر میں یہ بتاتا ہے کہ جنتیوں کی بولی عربی ہوگی، جہنمیوں کی تو کوئی نہیں بتاتا. تو بتا. میں لگا بھی میں گیا تو ہوں نہیں، پر میرا اندازہ یہ ہے کہ انگریزی ہوگی. وہ کہنے لگا کیوں؟ میں لگا بھائی بین الاقوامی وہاں لوگ ہوں گے تو بین الاقوامی زبان ہونی چاہیے. جی انہوں نے کیا ہے؟ میں کہتا ہوں کالے پانی میں جا کے ایک 10 میل لمبا چوڑا قبرستان کن لوگوں کا ہے؟ میرے اکابر کی اگر قیمت پوچھنی ہو لائبریریوں سے نہ پوچھو، یونیورسٹیوں سے نہ پوچھو، ڈاکٹروں سے نہ پوچھو، افسروں سے نہ پوچھو، تاجروں سے نہ پوچھو، لندن اکیڈمی میں تشریف لے جاؤ، وہاں جا کر فائل نکالو اور یا پھر ان کی قبروں کے پاس جاؤ. تم کو ویسے بھی قبروں کے چاٹنے کے عادی بنے ہوئے ہو. ملکہ وکٹوریا سے پوچھو، لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے
से जाके पूछो, सिलसिल से जाके पूछो, बता खड़े होकर हुसैन अहमद मदनी कौन था? नाराए तकबीर, शाहिद इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी। ये तो ऐसे ऊंचे कैरेक्टर के मालिक थे, खुदा इनके मुकाबले में कौन आएगा? शेख मदनी रहमतुल्लाह अलैह जेल में है, जनाजे घर से उठे, 6 जनाजे घर से निकल गए, आखिर वालदा का इंतकाल हुआ, मौलाना को इत्तला दी गई, तशरीफ लाओ, अम्मा का मुंह भी देखो, जनाजे को कंधा भी दो, रुखसत हो गई, जवाब दे दिया, दुआए मग़फ़िरत की और फरमाया मैं अपनी अम्मा की जनाजे को कंधा देने के लिए अंग्रेज जैसे जालिम के सामने जमानत की भीख मांगने को तैयार नहीं। अंदाज तो करो, इन लोगों की जिंदगी से खेलते हैं लोग, कहां से आज वो लोग आए? तो मैं दुरूद शरीफ की बात कर रहा था, मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह मैदान जिहाद में है, शामली के मैदान में है, एक तरफ उलमा है, एक तरफ अंग्रेज गवर्नमेंट है, गोरे हैं, गद्दार हैं, उनकी पूजा करने वाले हैं, मेमों का थूक चाटने वाले हैं, अंग्रेज के गोरों की लीद चाटने वाले हैं, और एक तरफ मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह अपना तमाम तर सरमाया तालिब इल्मों को लेकर मैदान में खड़े। कुछ देर के बाद हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की नजर पड़ी, हाफिज जामिल शहीद के सीने में गोली लगी, हाफिज जामिल शहीद के सीने में, आखिरी वक्त है। फौरन हाफिज साहब ने हजरत गंगोही को बुलाया और अर्ज किया, हजरत आखिरी वक्त है, मेरा दिल चाहता है मौत मेरी हो, गोद तेरी हो, या जुबान तेरी हो, कुरान खुदा का हो, मैं जा रहा हूं, सूरत यासीन मुझे सुनाते रहो, मैं चलता जाऊं। और ये अपने अपने अकीदे की बात है। दारुल उलूम देवबंद में जिस जमाने में मैं वहां था, पढ़ना तो मेरे जैसे का क्या था, तो तकरीबन हर जुमे को हम कभी सहारनपुर निकल जाते, कभी दिल्ली निकल जाते, कभी मामू के यहाँ चले जाते, कभी थाना बाहन चले जाते। तो एक बंगाली तालिब इल्म था मौलवी अब्दुल जलील, मुझे रोज कहने लगा तुम हर जुमे को किधर जाता है? मैंने कहा यूं ही कही, इस जुमे को हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे। दीवाना सा था, हमने कहा चलना। तो हम थाने भवन गए उस जुमे को, तो हाफिज जामिल शहीद रहमतुल्लाह अलैह का वहां मजार है, कब्र है। मजार का मतलब ये नहीं कि कुब्बा शुब्बा लगा हुआ लंबा चौड़ा, यूं नहीं। अगले दिन मजलिस में बैठे थे, मैंने अपने बेटों से भी कहा और अपने साथियों से भी कहा, मैंने कहा भाई एक बात है, तकरीरों की केसट चूंकि लंदन जर्मनी तक पहुंच गई है, तुम मेरी कब्र पे कुब्बा ना बना देना यार। वो कहने लगे तुझे कैसे खतरा पड़ा? मैंने कहा वो इसलिए कि जब क़यामत में हुक्म होगा मुर्दों को कि खड़े हो जाओ, तो कच्ची कब्र तो फट से फटेगी और बाहर निकल के खड़े हो जाएंगे। ये जितनी पक्की पक्की में पड़े हैं, खुदा जाने कितने दिन सड़क घटाना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा मैं तो डरता हूं भाई, सच्ची बात है। तो खैर हाफिज जामिल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की सादी कब्र। अब हमारा तो सच्ची बात है इतना वो नहीं था, हम वहां खड़े होकर जब फातिहा पढ़ने लगे, फातिहा पढ़ते हैं हम भी, फर्क सिर्फ ये है कि हम सूखी और रुखी फातिहा पढ़ देते हैं, कुछ लोग जब तक सामने कुछ रखो ना पढ़ते ही नहीं। और हम तो और भी, एक दिन मुल्तान अड्डे से गुजर रहे थे कि मौलवी साहब खत्म पढ़ रहे, मैंने साथ वाले से पूछा, मैंने कहा अड्डे पे किस चीज पे खत्म पढ़ रहा है? कहने लगा गंडेरियों पे पढ़ रहा है। क्या तो महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है और बालूशाही पे खत्म कौन दिलाया? और अब के डाल का जो महंगा हुआ मुझे फिक्र पड़ा कि लोगों ने सूखा हलवा बना लेना, साढ़े संग में फंस जाएगा, से खत्म की में पड़ा मुश्किल हो जाएगा मसला। क्या अजब अजब हाल बनाए हुए। तो हाफिज जामिल साहब शहीद रहमतुल्लाह अलैह के मजार पे भाई हम तो 2-3 जने तालिब इल्म थे, फातिहा पढ़ते रहे, और मौलवी अब्दुल जलील जो था ना, चीख मार के वहां से दूर भाग गया। मैंने कहा लोग इसको साथ लाना ही नहीं चाहिए था, ये है ही मैंने कहा मगजा। जब हम पढ़े को दूर गए तो वहां खड़ा हुआ कांप रहा था। मैंने कहा मौलवी साहब तू आया अगर था हमारे साथ, कम से कम फातिहा पढ़ता, वहां खड़ा होता, तू भाग आया? कहने लगा नहीं तुमको पता नहीं है, हमको वो मारता था। मैंने कहा क्यों? कहने लगा कि किसी मुर्दे की कब्र पे जाके फातिहा पढ़, हम जिंदा शहीद है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हमारे अकाबिर इतने बाकमाल थे कि उन्होंने दुनिया में कभी पीछे रहने का नाम लिया ही नहीं। मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह की पेशानी में गोली लग गई, अंग्रेज जालिम ने मारी, लहू की धार दूर जाके पड़ी, नजर जवाब दे गई, चक्कर खाकर बैठ गए। मौलाना गंगोही रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए, मौलाना क्या हुआ? फरमाया गोली लग गई, खून निकल रहा है, नजर जवाब दे रही है।
اللہ والے آگے بڑھے, مولانا گنگوئی رحمت اللہ علیہ آگے بڑھے اور پیشانی کے قریب آپ تشریف لائے, ہاتھ بھی پھیرا اور مولانا قاسم فرماتے ہیں درود شریف پڑھ کے دم کر دیا, اور گولی تو کیا زخم تو کیا, مولانا فرماتے ہیں میرے ماتھے میں خراش بھی باقی نہ رہی. کیسا درود شریف پڑھا, کس عظمت سے پڑھا ہوگا, کس یقین سے پڑھا ہوگا, کس مزاج سے پڑھا ہوگا, کس طبیعت سے پڑھا ہوگا کہ ادھر درود شریف پڑھا ہے ادھر زخم مل جاتا ہے. مرزا مظہر جانان شہید رحمت اللہ علیہ کو تیسرا دن ہے, جامع مسجد دلی کے زینے پہ زخمی پڑے ہیں, درود شریف نہیں پڑھتے. کسی مرید نے پوچھا آپ ہر وقت درود شریف پڑھا کرتے تھے, آج تیسرا دن ہے درود شریف پڑھنے کی آواز نہیں آئی. فرمایا تجھے کیا معلوم ہے, جو گولی لگی وہ سینے میں ٹھہر گئی, گولی بدبودار برود کی ہے, گندک کی بنی ہوئی ہے. ارے میں سینے کے اندر بدبودار چیز لے کر آقا کی ذات میں درود شریف پڑھتا ہوا شرم محسوس کرتا ہوں. کس قدر پاکیزہ خیالات ہیں ان حضرات کے اور ان لوگوں کے جنہوں نے ساری زندگی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تابعداری میں گزارتی ہے. تو علماء نے قربانیاں دی اور قربانیوں ہی کا صدقہ ہے کہ آج تمہیں یہ دین نظر آتا ہے, ورنہ بابا یہ جو بابو ہے نا انہوں نے کبھی سے اڑا دیا ہوتا. اب ایک اور قصہ چل رہا ہے ہمارے ملک میں, اکثر ریٹائر ہونے کے بعد پیر بن جاتے ہیں. دروازے پہ لکھا ہوا دیکھو نا کتنی جگہ, فلانے کرنل صاحب, فلانے جنرل صاحب, فلانے ڈی سی صاحب, آف فلانے میاں والی. آج کل بالکل اپنے آپ کو ختم کر دیا ہے, لیکن ختم کیسے نہیں کر دے گا. 7 پشتوں کی تو روٹی بنا دی, مربے بنا دیے, کوٹیاں بنا دی, بنگلہ بنا دیا, اور اب بیٹھ کے ایسا بزنس شروع کیا ہے انشاءاللہ نہ ٹیلی فون کا بل آئے, نہ بجلی کا آئے, نہ سوئی گیس کا آئے, جو آئے گا وہ آمدنی ہوگی. صحابہ کرام نے یہ تمام چیزیں مٹائی اور آج ہم ان تمام چیزوں کو زندہ کر رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے ایک نوجوان کو دیکھا جس کے بدن پہ تقریباً 70 زخم تھے, میدانی جنگ میں پڑا ہے, ہاتھ سر سے لے کر پیر تک کی 70 کے قریب زخم ہے, پہچانا نہیں جاتا. ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ وہ اپنی کونیوں سے تھوڑی کے ذریعے ادھر کو آگے بڑھ رہا ہے جدھر جنگ ہو رہا ہے, لڑائی ہو رہی ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس کو کہا کہ اب کیا کوشش کر رہا ہے, آخری وقت ہے, 2-4 منٹ کا تو ہے, لیٹ جا آرام کر. یہ کیا کوشش ہو رہی ہے, کونیوں سے اور تھوڑی سے آگے کو گھسٹ رہا ہے. جواب سنو اور اپنے اوپر خیال کرو. صحابی کہتا ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا لوگوں کتنی زخم آ گئے ہو, کتنے ہی سے چور ہو گیا ہو, پر ایک بات میری سنو, ایک جگہ لیٹ کر اللہ کو جان دیتے ہوئے شرم آ رہی ہے. میرا دل چاہتا ہے جس وقت میرا دم نکلے اس وقت بھی میں میدان جہاد کی طرف بڑھ رہا ہوں تاکہ مجھے وہ فضیلت ملے. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ. اللہ اس کے رسول کے راستے میں اپنے آپ کو قربان کرو. ایمان رکھنے والوں اللہ اور اس کے رسول پہ میدان جہاد میں آؤ. اور فرمایا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. جان مال کی پاسی لگا کر اللہ کو راضی کر لو تاکہ جب تیرا دم نکلے در اس کا ہو, سر تیرا ہو, جھولی تیری ہو, عطا اس کی ہو, تو دنیا سے رخصت ہو رہا ہو, ادھر فرشتے استقبال میں کھڑے ہو. آئے ہیں دنیا میں ایسے لوگ جن کے فرشتوں نے استقبال کی ہے. اور آج بھی میں کہتا ہوں بعض آدمی آج بھی ایسا مرتا ہے فرشتے روتے ہیں اور کہتے الہ العالمین جس کی تہجد کی نماز آیا کرتی تھی, قرآن کریم کی تلاوت آیا کرتی تھی, وہ کہاں چلا گیا. بعض آدمی ایسا مرتا ہے خدا کی زمین روتی ہے, بیٹھک اور کمرے کی زمین روتی ہے, الہی وہ اللہ اللہ کرنے والا کہاں چلا گیا. اور بعض آدمی ایسا مرتا ہے کہ تمام چیزیں لعنت کرتی ہیں. ہم نے تو تجربہ کیا, ایک جنازہ گزر رہا تھا بازار میں سے, پیچھے لوگ چل رہے ہیں, 2 بوڑھے پیچھے آتے ہوئے کہہ رہے ہیں بڑا بے ایمان تھا یہ, مجھے بڑا پریشان کیا مقدمے میں, بھائی پیسے والا تھا, مجھ غریب کو ستاتا ہی چلا گیا. ارے نہ کسی کا دل دکھا کے مرو, نہ مرنے کے بعد گالیاں کھاؤ.
ہو سکتا ہے خدمت کر، خدمت سے خدا ملے گا، عبادت سے جنت ملے گی۔ دنیا میں رہ کر کمائی سب سے بڑی یہ ہے ہمسایہ، پڑوسی، عزیز، رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کیا کر۔ کہ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنتی کی پہچان بتاؤ، جنتی کی نشانی بتلاؤ کہ جنتی کون ہے۔ فرمایا جا ہر ایک کے پڑوسی سے پوچھ کے آ کہ تیرے ہمسایہ کا تیرے ساتھ کیا برتاؤ ہے، پڑوسی بتائے گا جنتی ہے کہ نہیں۔ ارے رحمتی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تو اتنا دریائے کرم لوگوں نے دیکھا۔ ایک صحابی کا گھر ہے، برابر میں یہودی کا گھر ہے، یہودی کے گھر میں کھجور کھڑی ہے اور وہ جھک کر صحابی کے گھر میں آئی ہوئی ہے۔ اگر ایک دو کھجور کا دانہ کبھی صحابی کے بچوں نے اٹھا لیا، وہ یہودی تھپڑ تماچے مارتا ہے۔ صحابی نے تو اپنے بچوں کو منع کیا، مگر ان کے گھر میں جو لٹک کے آئی ہوئی تھی وہ بچے کیا کرتے؟ آج کل تو بڑے بڑے لوگ نہیں چوری سے ہٹتے۔ خدا کی قسم کتنے دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہندو کے مندر میں کبھی جوتی نہیں اٹھے گی، عیسائیوں کے گرجے میں کبھی جوتی چوری نہیں ہوگی، سکھوں کے گردوارے میں کبھی جوتی کی چوری نہیں ہوگی، اور مسجد میں نیا جوتا پہن کر جاؤ انشاءاللہ ننگے پیر آؤ۔ ڈوب مرنے کی بات ہے، ڈوب مرنے کی۔ کیا انداز ہے ہماری زندگی کا، اور یہی غلامی ہے۔ کیا عظمت کی ہم نے اور کیا اپنے آپ کو بنایا ہے۔ آخر وہ بھی تو انسان تھے، پیٹ بھی تھا، نفس بھی تھا، دماغ بھی تھا، بیوی بچے والے بھی تھے، سب کچھ تھا، مگر ایمان کی دولت اتنی ساتھ لے کے گئے کہ جنت ان کی اور وہ جنت کے۔ سودا لینے گاہک جاتا ہے نا دکان پہ، گاہک پہلے سوچتا ہے کہ اگر یہ تھوڑا سا پرے کو منہ کرے نا تو رگڑا دوں اسے، اور دکاندار کہتا ہے کہ تو ایک مرتبہ میری طرف پیسے تو کر، ایسا چکو لگاؤں گا کہ کہیں تجھے ٹینچر لگانے کے لیے ملے گا ہی نہیں۔ دونوں کے ارادے غلط، چور بن گئے ہم لوگ۔ ہم نے یہ ملک تمام کا تمام اس طرح کی بیماریوں میں ڈال دیا ہے کہ اب دلدل سے نکلنا مشکل ہو گیا۔ کون سمجھائے اور کہاں سے وہ لوگ آئیں گے جو اب نیا سبق آ کر کے دیں گے؟ جانتے بوجھتے سب کچھ سوچتے ہوئے پھر بھی ہم لوگ بعد نہیں آتے تو ہوگا کیسے؟ سورج گرہن ہوتا ہے، ہندوستان کے ہندوؤں کو جا کے دیکھو، دھندا چھوڑ، کاروبار چھوڑ، رام 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 سارے شروع کر دیتے ہیں، اور مسلمانوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب چاند گرہن ہوا، کب سورج گرہن ہوا، کب زلزلہ آیا۔ ابھی زلزلہ آیا نا 31 تاریخ کو، سوئی ہوئی مخلوق تھی، ہاں سنا ہے کہ صبح کو زلزلہ آیا تھا۔ اب اگر غرق ہو گئے ہوتے تو ہو گئے ہوتے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے بچا لیا، پتہ ہی نہیں۔ اس لیے فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ۔ ہر آدمی کو اپنا نامہ اعمال مل جائے گا، اس کو پڑھتے جاؤ، خود بخود اپنا فیصلہ کرتے چلے جاؤ۔ بتاؤ اس میں تمام چیزیں لکھنے والا کون آ گیا تھا؟ ساری چیزیں سامنے آ جائیں پھر بھی آدمی یہ بات نہیں سوچتا کہ مجھے آخر کس طرح سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ شادی کی تیاری ہماری سمجھ میں آتی ہے، سردی آئے تو سردی کے کپڑوں کی تیاری ہماری سمجھ میں آتی ہے، گرمی آئے تو پنکھوں کی صفائی ہماری سمجھ میں آتی ہے، اور موت آئے تو قبر کی تیاری آج تک سمجھ میں نہیں آتی، حشر کی تیاری سمجھ میں نہیں آتی۔ تو صحابی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس کے بچوں کے منہ پہ یہودی نے تماچے مارے، بچوں کے منہ سے خون آ گیا۔ رحمت دو عالم سید دو عالم حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات نے دیکھ لیا، بس دریائے کرم جوش میں آ گیا۔ فرمایا کون ہے جو اس کھجور کو خرید کر میرے حوالے کرے، میں دنیا ہی میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ جب صحابہ کو تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ یقین تھا، وہ آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز پر یقین نہیں کرتے تھے، مگر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ان کو اتنا بڑا یقین تھا، اتنا بڑا یقین تھا کہ جس کی انتہا نہیں۔ بس ایک صحابی اٹھا اور اس یہودی کے پاس گیا، جا کے کہنے لگا بھائی وہ کھجور کا سودا کر لے۔ اب وہ تو جان گیا نا کہ یہ یوں ہی نہیں آیا، کسی کا بھیجا ہوا ہے، ہاں اس کے سامنے کوئی فضیلت والی بات آئی ہے۔ کہنے لگا بھائی دے تو دوں گا، مگر ایک کھجور کے بدلے میں 10 کھجوریں لوں گا، 10 درخت لوں گا، کھجوروں کے 10 پیڑ۔ کہنے لگا چل میں دوں گا۔
نے سوچا ہو میں نے تو 10 گنا مانگ لیا تھا، اسے پھر بھی ہم تیاری کر لی کہ دوں گا، ہم بھی بھر لی دوں گا۔ نہیں بھائی ہم سودا نہیں کرتے، میں تو بھائی 1 کھجور کے بدلے میں 20 لوں گا۔ اب صحابی نے سن رکھا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جنت کا وعدہ، اور وعدہ جنت کا اور زبان کالی کملی والے کی، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی کہنے لگا چل 20 دوں گا تجھے، تو 1 مرتبہ کھجور میرے حوالے کر۔ سوچا بہت بڑی کوئی بات سن کے آیا ہے یہ اپنے نبی سے، جب بھی تو اتنی قیمت لگا رہا ہے یہ۔ نہیں بھائی اپنا سودا کینسل، میں تو 1 کھجور کے بدلے میں 30 لوں گا۔ یہ کئی لوگ آج کل بھی سودے کر کے پھر جاتے ہیں نا، ارے بھائی لڑکوں کے ہاتھ میں ہے کاروبار، میں بڈھا ہو گیا ہوں، مجھے پتا نہیں تھا، وہ لڑکا نہیں مانتا، بھائی مجبوری ہے، اور کیا تیرے پاؤں پکڑ لیتا ہوں، بڑے لگی ہے نا لوگ۔ اور ہمارے یہاں پنجاب میں جب بھینس کا جانوروں کا سودا کر کے کسی کو پھرنا ہونا، اگر یار میں تو کہتا ضرور دے وہاں پر گھرالی نہیں مندی پہ ہونا، آخر ٹکری تو میں کھاؤں ہے، اس ہوگی کے سر لا کے بے ایمان تھی میں نے۔ یہودی کہنے لگا میں 1 کھجور کے بدلے میں 30 لوں گا، غلام ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، حضور کا دیوانہ ہے، حضور کا پروانہ ہے، اور کہنے لگا چل تجھے میں 30 کھجوریں دوں گا۔ وہ پھر بے ایمان ہو گیا، کہنے لگا نہیں میں نہیں سودا کرتا۔ انہوں نے کہا یوں نہ کر، وعدہ جنت کا ہے، زبان کالی کملی والے کی ہے، تو کھجوریں مانگ رہا ہے، میں اپنی جان دے کر کے بھی یہ کھجور خرید کے چھوڑوں گا۔ آخرکار 40 کھجوروں کے درخت پہ راضی ہوا، 1 کے بدلے میں 40 دی، اور پھر وہ صحابی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ آپ کیا فرما رہے تھے؟ فرمایا جو وہ 1 کھجور میرے حوالے کرے، میں مجھے اس کا ضامن ملکیت بنا دے، ملک میرا کر دے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ جنت میں اس کو باغ دلاؤں گا، جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ عرض کہ یا رسول اللہ سودا تیار ہے، کھجور تیری ہے، جنت میری ہے۔ اس درجے کا یقین تھا صحابہ کرام کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پہ۔ اور آج گناہگار کی چھاتی کو چیر کر کھبا ہاتھ اس میں سے آگے سے گزار کر، یعنی ہاتھ پیچھے نکال دیا جائے گا اور اس میں نامہ اعمال پکڑایا جائے گا، گویا یہ پہچان ہوگی برے آدمی کی۔ یعنی قرآن کریم کی روشنی میں آپ بات کو سمجھیں کہ اچھے آدمی کا نامہ اعمال سجے ہاتھ میں ہوگا، اور برے آدمی کا برا نامہ اعمال چھاتی میں سے ہاتھ گزار کے یوں پیچھے کو ہاتھ نکلا ہوا ہوگا، پھر نامہ اعمال پکڑایا جائے گا۔ یہ نشانی اور یہ پہچان بنا دی گئی۔ پھر بھی اللہ کا کرم جس پہ ہو جائے کیا کہنا اس کی کریمی کا، سبحان اللہ۔ یوں آتا ہے کتابوں میں کہ ایک آدمی پھنسا کھڑا ہوگا اپنے گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے، کھڑا رہے گا پریشان حال ہوگا، قیامت کا منظر ایسا ہوگا کہ زمین تانبے کی بن جائے گی، سورج سوانیزے پہ آ جائے گا۔ تو اللہ پاک جل شانہ فرمائیں گے میرے بندے کیا حال ہے تیرا؟ عرض کرے گا الہی اماں ابا بیوی اولاد سب چھوڑ گئے، کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں، کوئی میرا بنتا نہیں، مجھے اپنا رشتہ دار کوئی نہیں مانتا، مجھے اپنا ہمسایہ کوئی نہیں مانتا، مجھے اپنا قبیلہ برادری والا کوئی نہیں مانتا، تمام کے تمام جواب دے گئے، سب چھوڑ گئے، مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اللہ پاک جل شانہ فرمائیں گے او میرے بندے آ جا، ساری دنیا تجھے چھوڑ گئی ہے، تمام کے تمام لوگ تجھے چھوڑ گئے ہیں، میری رحمت تجھے کیسے چھوڑے؟ میں تیرا خدا تو میرا بندہ۔ سب جواب دے گئے، میں جواب کیسے دوں؟ میرے سوا تیرا اور ہے کون؟ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، ذرا غور کیا کرو ان جملوں پہ۔ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک یوں فرماتے ہیں او لوگوں جس کا دنیا میں کوئی وارث نہیں اس کا وارث میں خدا بن جاتا ہوں، جس کے سب سہارے ٹوٹ جاتے ہیں اس کا سہارا میں بن جاتا ہوں، جس کے سب آسرے ختم ہو جائیں اس کا آسرا میں خدا بن جاتا ہوں۔ تو بندہ جب پریشان کھڑا ہوگا آواز آئے گی پروردگار عالم کی طرف سے کہ ادھر آ۔ خدا جب کسی کو بخشنا چاہے کون ہے روک ٹوک کرنے والا؟ حدیث بطاقہ کے نام سے کتابوں میں ایک حدیث موجود ہے کہ اللہ پاک جل شانہ انگلی کے پوروے کے، یہ جو انگلی کا پورا ہے اس کے سرے کے برابر ایک کاغذ حق سبحانہ و تعالی نکال لیں گے،
اللہ پاک اس پورے کے سرے کے برابر ایک چھوٹا سا کاغذ نکالیں گے اور وہ کاغذ نکال کر نیکیوں والے پلے میں رکھ دیں گے. حضور کریم سب کہتے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہوں کا نامہ اعمال اور وہ پلہ جو ہے وہ ہوا میں اڑ جائے گا اور نیکیوں والا پلہ یکدم جھک جائے گا محض اس ذرا سے کاغذ کے پرزے سے. ایک بھورا کاغذ ہے. اب یہ جو آدمی کی سرشت ہے نا، آدمی کی جو عادت ہے بڑی عجیب ہے. پہلے تو کہتا میرا کام بن جاؤ، کیسے ہی بن جاؤ مجھے کیا. اور جب کام بن جاتا ہے پھر یہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے کہ بنا کیسے. اب نجات تو ہو گئی، اللہ نے نجات کر دی، نام اعمال نیکیوں کا پلہ جھک گیا، بس کامیاب ہو گیا. اب کہنے لگا یا اللہ مجھے بتا تو صحیح اس کاغذ میں کیا ہے. یہ اپنی عادت ہے نا سبھی کی. پہلے تو یہ سوچتے ہیں کہ بھی گاڑی میں اگر قدم آ جائے نا بس ایک دفعہ اندر ہو جاؤں. اگر اندر ہو جائے تو پھر کہتا ہے کہ بیٹھنے کی جگہ مل جائے. جب بیٹھنے کی مل جائے تو کہتا ہے کہ یار ذرا لک سیدھا کر لئیے. عادت ہے نا آدمی کی. جب اللہ نے نجات کر دی تو اب کہنے لگا کہ اس کاغذ کے ذرا سے پرزے میں ہے کیا. میرے سارے گناہ اس نے ختم کر دیے، سارا نام اعمال ہوا میں اڑ گیا اور یہ پلڑا جو تھا یہ نیکیوں والا جھک گیا. اس کاغذ میں ہے کیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. قربان جاؤں مالک کائنات کے. ایسی چیز اللہ نے بتائی، ایسی چیز اللہ نے بتائی جس کی تمہیں قدر نہیں. یوں فرمایا میرے بندے وہ جو ایک دن تو نے اخلاص کے ساتھ مجھے مشکل کشا جان کر، مجھے حاجت روا جان کر، مجھے اپنا کارساز سمجھ کر، مجھے بے نیاز سمجھ کر، مجھے اپنا مالک سمجھ کر، مجھے اپنا تمام نظام کا مالک سمجھ کر وہ جو تیری زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نکلا تھا وہ میں نے لکھ کر رکھ لیا تھا. اور یہ وہی کلمہ ہے، یہ وہی کلمہ ہے جس کو لوگ آج سمجھتے ہیں کہ اس میں وزن کچھ نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے عرض کیا الہی مجھے کوئی خاص وظیفہ بتا، بالکل کوئی خاص وظیفہ ہو جو آج تک کسی کو نہ ملا ہو. خاص وظیفہ دے مجھے، تیرا نام لوں، تیرا قریبی بن جاؤں، تیرا محبوب بن جاؤں، تیرا بندہ بن جاؤں، تو میرا مالک بن جائے، تو راضی ہو جائے، ایسا وظیفہ بتا. تو فرمایا موسیٰ یہ پڑھا کر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، یہ پڑھا کر. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ یہ تو سارے پڑھتے ہیں، یہ تو سبھی پڑھتے ہیں، میں نے تو کوئی خاص وظیفہ پوچھا تھا خاص. فرمایا موسیٰ تو اسے عام سمجھتا ہے، تو اس کو عام چیز سمجھتا ہے. فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم ساتوں آسمان ساتوں زمین سمندر دریا پہاڑ ندی نالے باغات پوری دنیا کی زمین قرہ عرب سارا نظام عالم نظام کائنات ایک پلے میں رکھو اور دوسرے پلے میں رکھو لا الہ الا اللہ. فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم وہ پلہ جھک جائے گا جس میں لا الہ الا اللہ موجود ہوگا. یعنی یہ اتنا وزنی کلمہ ہے، اتنا وزنی کلمہ ہے کہ جس کی انتہا نہیں. اب خدا نے خود فرما دیا کہ زمین و آسمان پہاڑ دریا سمندر چاند سورج ستارے مریخ آدمی جن فرشتے سب کو ایک پلے میں رکھو اور ایک پلڑے میں کلمہ رکھو تو کلمے والا پلہ جھک جائے گا. جب یہ کلمہ اتنا وزنی ہے اور یہ نجات کا بھی ذریعہ بنتا ہے تو اس کلمے کو کم سے کم اتنا تو کرے کہ آدمی صحیح پڑھے، کم سے کم اتنا تو کرے کہ اس کے الفاظ کو صحیح ادا کرے. جو کلمہ مدار نجات ہو، جس کلمے پر اللہ نے نجات موقوف کر دی ہو، جس کلمے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کرسی پہ لکھا ہو، جنت کے مکانوں پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سونے چاندی کی اینٹوں پہ، مشک و عنبر زعفران کے بنے ہوئے گارے پہ، درخت کے پتے پتے پہ، جنت کے ایک ایک پھول کی پتی پہ، جنت کے باغ و بہاروں پہ، حوروں کے پیشانی پہ، غلمان کے ماتھے پہ، تمام جنت کے ہر مقام پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے. آج اس کلمے کی لوگوں کو پرواہ نہیں. 100 سال کا بڈھا ہے کلمہ غلط پڑھتا ہوا مر رہا ہے اور جس پہ نجات ہونی تھی تیرے پلے وہی نہیں. عورتوں سے
कलमा सुनो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद पाक रसूलुल्लाह। जो कोई आगो आखे ना इवें नहीं पाक नहीं आखेगा उनका, अच्छा तू हुजूर को पाक नहीं बनेगा, दस ई पासे बढ़ जाते ने, मारी जो गई मुकद्दर भेड़ा जो हो गया नसीब। आखिर में तो गलत आदा खड़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद पाक रसूलुल्लाह, पाक काहे लिया थे? आखिर पाक तो है तो मैं ना का कोई आदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद या रसूलुल्लाह, आखिर यहाँ नहीं आखना चाहिए। आखिर क्यों? वहां भी उसे ना कवर लग दिया के अंदाजा लगा जब जहन ये हो, फिक्र ये हो, नजरिया ये हो, जब लोगों ने कलमा ही बदल दिया तो बाकी और बचेगा क्या? खुदा की कसम जन्नत के दरख्तों के पत्तों पे, जन्नत के मकानात पे, अरसे आजीम पे, अरस कुर्सी पे, लोहे महफूज पे, सिदरतुल मुंतहा में, बैतुल मामूर में, सातों जमीनों आसमानों में, हर फरिश्ते की जुबान पर जो कलमा है वो यूं है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब किसी को इख्तियार नहीं है कि उसमें मोहम्मद पाक रसूलुल्लाह का लफ्ज मिलाए या मोहम्मद या रसूलुल्लाह का लफ्ज मिलाए या और कोई चीज पैदा करे। किसी को हक नहीं, किसी को इख्तियार नहीं। जो कलमे को बिगाड़ेगा खुदा की कसम उसका ईमान बिगड़ जाएगा। तरस खाओ अपनी दादियों पे, अपनी अम्माओं पे, अपनी खाला फूफियों के कलमे सही कराओ। खुदा की कसम जब जहन्नुम के अंगारों में इनको जलता देखोगे तुम्हें दुख होगा। और कुरान करीम में आवाज आई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन गिलादुन शिदादुन ला यासूनल्लाह। फरमाया ओ अल्लाह वालों, ईमान वालों, अपने घर वालों को, अहलो अयाल को, बीवी बच्चों को, बहन बेटियों को जहन्नुम के अंगारों से बचाओ। आज का मुसलमान न कलमे वाली जिंदगी बनाता है, न कलमे के तर्जमे पे गौर करता है। फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह कोई नहीं, शादी कराने वाला उसके सिवा कोई नहीं, शादी करने के बाद औलाद देने वाला उसके सिवा कोई नहीं, घर की रौनक को दोबाला करने वाला उसके सिवा कोई नहीं, चहल पहल घर में बना देने वाला कोई नहीं, और बसाकर उजाड़ देने वाला उसके सिवा कोई नहीं, कोई नहीं है। तुम्हें कई लोग मिलेंगे जो यूं कहेंगे, देखो जी अल्लाह को हम मानते हैं, ठीक है, उसके सिवा और खुदा कौन हो सकता है, लेकिन ये अल्लाह वाले भी तो खुदा के ही बनाए हुए हैं, ये भी तो खुदा ने बनाए हैं, कुछ इनके भी इख्तियार है। खुदा की कसम जब आदमी अल्लाह का दरवाजा छोड़ता है उसकी अकल मारी जाती है। भला इससे ये पूछो, अगर खुदा किसी को खुदाई तकसीम करके देता और निजाम कायनात में किसी का तसर्रुफ होता तो ये मरता ही क्यों? कौन राजी है अपने मरने पे? कौन राजी है लाखों मन मिट्टी के नीचे जाने पर? कलमे पे गौर किया करो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कारसाज नहीं, बेनियाद नहीं, मेरे अंदर के हालात को जानने वाला कोई नहीं, बाहर के हालात से वाकिफ कोई नहीं, रहबरी रहनुमाई करने वाला कोई नहीं, एक एक दाना खिलाने वाला, एक एक पानी का घूंट पिलाने वाला उसके सिवा कोई नहीं। मैंने पहले भी एक दफा बताया था कि अकीदा पुख्ता बनाओ ताकि इमारत पक्की बने। दिल में यकीन अकीदा बनाओगे इमारत सारी खत्म हो जाएगी। जैसे आजकल माल के डाकू बहुत फिरते हैं ना, शहरों में देहातों में डाके पड़ रहे हैं माल पे, तुम्हें पता नहीं है ईमान पे डाके उससे ज्यादा पड़ रहे हैं, ईमान पे डाके उससे ज्यादा पड़ रहे हैं। गलत बातें लोगों को बताना, पक्के हो जाओ। जो मौलवी, जो मुल्ला, जो मुकर्रिर, जो खतीब बात करे पकड़ो उसे और कहो ये अल्लाह का कुरान मौजूद है, हमें निकाल के दिखा इसमें ये बात कहाँ है।
मुसीबत यह मौलवियों को तसल्ली है, जो चाहे सारी उम्र कहते रहे तुमने पूछना ही नहीं, तुमने नहीं मालूम करना। सोने को दो चार जगह दिखा लोगे, देखना जी कहीं खोट ना मिला दिया हो। चांदी को दिखा लोगे और चीजों के बारे में तहकीक करोगे, मालूमात करोगे, लेकिन दीन के बारे में कोई मालूमात नहीं करोगे। आखिर जी जो है ठीक है, बस खैर सल्ला है। अत्तहियात के आखिर में कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूं कि इसकी कि अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अब्दुहु, अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है। अगर थोड़ी सी तवज्जो करो तो एक नुक्ता और अर्ज कर दूं, अल्लाह बड़ा बेनियाज है। अल्लाह मियाँ हम पापियों को जानता है, वो ये भी तो फरमा सकता था व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुहु व अब्दुहु, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और उसके बंदे हैं। अल्लाह हमारी रगों से वाकिफ था। जिस चीज के लोग मुनकिर नजर आते थे, जिस चीज में लोग गड़बड़ करते दिखाई देते थे, उसने पहले अब्दुहु को लाया और फिर रसूलुहु को लाया। पहले उसने हमारी रगों को पकड़ा। हकीम लोग कहा करते हैं ना भी पहले मैं कब्ज का इलाज कर लूं और दवाई फिर दूंगा, तो जेड़ी सानू शिरक दी कबज होई फिर दी है ना, शिरक दी कबज हो रही है, अल्लाह पहले उसका सफाया चाहता है। फरमाया व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, किबला रुख बैठा है, बावुज़ू बैठा है, मस्जिद में बैठा है, फर्ज नमाज का अखीर है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दोस्तों आपने कारी साहब का बयान सुना, बयान बहुत ही प्यारा और ज़बरदस्त था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआओं में याद रखना अपने भाई को।